بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں سردی بہت زیادہ ہوگی، یہ خاص کر جب بندہ باہر نکلتا ہے نا یا بائک پہ جاتا ہے کہیں پہ تو بڑی سردی لگتی ہے راستے میں۔ تو دوسرے نمبر پہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی نا ایران کے اندر حالات بہت خراب ہیں، لوگوں نے احتجاج کیا ہوا ہے، سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اور حکومت جو ہے اس نے بھی اپنی جو نیچے وہ فورس ہے، ان کی پولیس فورس ہے یا ان کی فوج ہے، ان کو کہا ہوا ہے کہ ان کو کسی بھی طریقے سے روکیں۔ تو مطلب کافی جھڑپیں چل رہی ہیں، کافی فساد، اور تقریباً پچھلے کچھ دنوں سے تو بہت زیادہ ادھر لوگ بھی مرے ہیں، تقریباً 300-400 لوگ جو ہے وہ بھی مر چکے ہیں اسی احتجاج کے دوران۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ خاص کر میں خود بھی مذہبی گرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے لوگوں میں ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے، اور وہ پوچھو کیوں اچھا ہو رہا ہے؟ اچھا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخی کرتے ہیں، یا وہ جو ہے وہ دہشت گردوں کو ادھر پاکستان میں بیچتے ہیں، یہ وہ ایسی تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں جو دہشت گردی کرتی ہیں۔ تو مطلب یہ ان کی باتیں تھی۔ تو میرے ان سے سوال یہ ہے کہ کیا جو اس کے بدلے میں آنے والی ان کی حکومت ہوگی، وہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گستاخی نہیں کرے گی؟ کیا وہ لوگ جو ہے وہ ان تنظیموں کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ کیا وہ لوگ آپ کو یقین ہے کہ وہ جو لوگ ہیں دوسرے جو رجیم چینج کے بعد آئیں گے وہ ہمارے حق میں ہوں گے، وہ پاکستان کے فیور میں ہوں گے؟ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ دیکھیں، یہ جو رجیم چینج اس وقت جو ہونی ہے وہ کس کے فیور میں ہے؟ وہ امریکہ کے فیور میں ہے، وہ اسرائیل کے فیور میں ہے۔ کیا اسرائیل اور امریکہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے کہ اس کی حکومت چینج ہونی چاہیے، اس کی حکومت تبدیل ہونی چاہیے؟ تو جب یہ حکومت تبدیل ہوگی تو ہمارے جو پڑوسی ہے ایران کے ساتھ ہمارے جو گورنمنٹ کے تعلق ہے وہ تو ویسے ابھی تک ٹھیک رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن جب رجیم چینج ہوگی، جب ہمارے اس طرف اسرائیل کے چاہنے والے یا امریکہ کے چاہنے والے آ کے بیٹھیں گے تو کیا وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گے؟ کیا وہ لوگ سنی ہیں؟ کیا وہ سنیوں کی حکومت ہے جو اب آئے گی؟ تو میرا یہ سوال ہے کہ کیوں ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیوں اتنے خوش ہیں کہ ادھر فساد ہو رہا ہے؟ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ کیا ہمیں جو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں تو کیا آنے والی حکومت وہ نہیں کرے گی؟ وہ تو مجھے لگتا ہے ان سے بڑی کمینی ہوگی، جتنے یہ کمینے ہیں۔ میں کوئی ان کے حق میں نہیں ہوں، یہ تو سارے بغیرت ہیں، یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے گستاخ ہیں، یہ کوئی کام اچھا نہیں کرتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آنے والی حکومت ہوگی کیا وہ ہمارے لیے اس سے بہتر ہوگی؟ مجھے ایسے لگتا ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی ہمارے لیے۔ ان کا کیا نعرہ ہے کہ ہم نے سیکولر بنانا ہے، ان کا نعرہ تھا کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ مسلک کے یعنی اسلامی ملک بنانا ہے۔ تو جو آنے والی ہے وہ تو سیکولر لے کے آ رہی ہیں، تو کیا وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گے؟ کیا وہ ہمیں فائدہ دیں گے؟ کیا وہ اسرائیل اور امریکہ کے سپورٹ سے نہیں آ رہے؟ تو یہ چیزیں بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا۔ ہم جو ہے وہ عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں، جب ہمارا مخالف کو مار پڑتی ہے تو ہم اتنی خوشی مناتے ہیں، ہاں یہ نہیں سوچتے کہ جو ہمارے مخالف کو مار رہا ہے تو ہمارے مخالف کو مارنے کے بعد ہماری باری آئے گی۔ ہمیں کیوں نہیں لگتا کہ جب یہ سب کو صفایا کر رہے ہیں، سب کا اپنی مرضی کی حکومتیں لا رہے ہیں، شام کے اندر بھی لے آئے ہیں، اسرائیل میں تو پہلے ہی ان کی اپنی ہے، لبنان میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے، تو ایران میں بھی اب یہی کر رہے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں لگتا کہ اگلی باری پاکستان کی ہوگی؟ عجیب، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جو ہے وہ مخالف کو مار پڑتی ہے تو ناچتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جب خود کو پڑتی ہے تو پھر ہائے ہائے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مخالف جو ہے وہ اس کو مار پاڑ رہی ہے تو آپ کو خوشی ہی منانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو مار پاڑ رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔